عجیب طرح سے گزر رہی ہے زندگی، سوچا کچھ، کیا کچھ، ہوا کچھ اور ملا کچھ۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی ہی پریشانیاں کم ہوں گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ نصیحت کیجئے مگر شرمندہ نہ کیجئے، مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ کس نے کہا، کیوں کہا، کتنی تکلیف پہنچی، کتنی بے عزتی ہوئی، ان سب کو بھول جاؤ۔ یہ زندگی ہے، اس میں بہت سارے لفظ بولے جاتے ہیں، بہت سارے لفظ سہنے پڑتے ہیں، بہت سارے لفظوں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ لفظوں کو اکٹھا کر کے تم انہیں سوچنے اور سمجھنے بیٹھو گے تو پھر زندگی نہیں گزار سکو گے۔ لوگوں کا کیا ہے، کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں۔ یقین جانیں کبھی بھی اکثریت کو دیکھ کر کسی راستے کا انتخاب مت کیجیے، ہمیشہ درست راستے کا انتخاب کیجیے، بھلے اس پہ تنہا ہی چلنا پڑے۔ یاد رکھیے قرآن مجید میں کثیر تذکرہ نافرمانوں کے لیے آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار قلیل گنے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بن جاؤ کہ لوگوں کو یقین آنے لگے کہ انسانیت، احساس، احترام اور شفقت ابھی دنیا میں باقی ہے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد ہی بنتا ہے۔ عطر سے کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے جب کردار سے خوشبو نکلے۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے اس کی خوشی دگنی ہو جاتی ہے، اور کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھے ہو جاتے ہیں۔ دو طرح کی چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے، مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا وہ ہر ایک سے مانگتا ہے۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ انسان کو دے ہی نہیں سکتا۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے قسموں یا وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اسے نبھانے کے لیے دو خوبصورت لوگ چاہیے، ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا سمجھ سکے۔ انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا اس کا سچا دوست ہوتا ہے، کیونکہ خوبیاں تو دشمن کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ غلطیاں کرو مگر کسی کے ساتھ غلط نہ کرو، کیونکہ غلطیوں کے لیے تو پھر بھی معافی ہوتی ہے، غلط کرنے کی نہیں۔ باتیں اگر بول دی جائیں تو رشتے مر جاتے ہیں، اور اگر دل میں رکھ دی جائیں تو انسان مر جاتا ہے۔ اکثر لوگ رشتوں کی گیلی زمین پر پھسل جاتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں
جو رشتے نبھانے کے لیے نہیں، وقت گزارنے کے لیے بناتے ہیں۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی۔ زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ جس معاشرے میں امیر کی بد اخلاقی کو اس کا مذاق اور غریب کی خوش اخلاقی کو اس کی مجبوری سمجھ کر جواب دیا جائے، وہ انسانوں کا معاشرہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ایسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور لفظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ انسان آخری لمحے تک خود کو یقین دلاتا رہتا ہے کہ موت صرف دوسروں کو ہی آنی ہے، مجھے شاید نہ آئے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کو ضرور دبائیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔